بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھلا دیا کرو۔ 40 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان نظر آنے لگے گی۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھانا بولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے جھریاں آنے لگتی ہیں۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ اجوا کھجور کو دودھ میں کھانے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے چھاتی میں جمع بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ، سفید سرکہ 2 چمچ، ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے یکجاں کر لیں، پھر اسے گرم کپڑے سے فرنیچر پر لگائیں۔ لگاتے ہی آپ کا فرنیچر چمک اٹھے گا۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے گڑ والے چاول کھایا کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جو بندہ روز ایک جامن کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت پیلی نہیں ہوگی۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت جو بندہ خربوزہ کھاتا ہے اس کو زندگی میں دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچا ناریل کھانے سے زندگی میں شوگر جیسی مہلک بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ یہ جگر اور یرقان کے مریض کو اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپیغول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ لگا لو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو ابلے ہوئے چنے کھائیں۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو لیکن مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد سے نواز دے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کریں۔ ناشتہ میں ساگودانہ کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید چیز ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے۔ پاؤں کی تلی پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمہ کی بیماری نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری بلاؤں سے دور رہو گے۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو۔ گردن میں درد ہو تو شبنم کے قطرے گردن کی درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا۔ نہانے سے پہلے کانوں کا مساج زیتون کے تیل سے کرنے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جوانی کا چائنیز راز: روزانہ 1 کپ گرم پانی اور چند دانے سونف ابالیں۔ جتنا کہ چائے گرم ہوتی ہے چسکی چسکی جس طرح چائے پیتے ہیں صبح نہار منہ پی لیں، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، قبض نہیں ہوگی، انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا بہت زیادہ مقبول ہے۔ گاجر کھانے سے دل کے وال ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ روزانہ 1 چقندر کھانے سے بھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ دودھ میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ خربوزے کے بیج کو خشک کر کے کھانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ کلونجی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ لہسن کا جوا رات کو دانتوں پر رکھنے سے ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی 70 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات گن گن کر نہ دیا کریں ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دیں گے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی بلکہ کچھ عبادات
میٹھی زبان دھیمے لہجے اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگیں، کیونکہ انسان کا جہاں حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہوتا، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھائیں۔ بینگن کی سبزی جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے تو موٹاپا کم ہو جائے گا، جلد چمکدار ہوگی، نظر تیز ہوگی، کانوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے، جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ پاؤں میں درد رہتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے، قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد میں دودھ کی ملائی ملا کر دی جائے تو جسمانی قوت اور دماغی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ سرسوں کے تیل میں کسٹرڈ آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی، بال لمبے ہو جائیں گی۔ حریر کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گنٹھیا اور بواسیر رفع ہو جاتی ہیں۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ خالی پیٹ زیتون کے تیل کا 1 چمچ پینا خلیات کو نقصان سے بچاتا ہے جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات سے قد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فٹ بال، کرکٹ کھیلتے رہنا، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کریں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں، پھر صابن کے بغیر ہی دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھانے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے، گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جائے گی۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو یا سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے وقت کھائیں۔ زیادہ سفید کپڑے پہنو، کالے کپڑے کم پہنو۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، پیٹ کی بہت سی بیماریاں حل ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھانا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے، ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ اگر موٹاپے سے بچنا ہے تو ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہ کھائیں۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑیں، کچھ ہی دنوں میں جوان نظر آنے لگے گا۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھائیں، ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں، کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں، گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں، ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔
دبلے پتلے افراد اب پریشان نہ ہوں۔ روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بڑھتا ہے۔ ساتھ ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ غم انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے جسم پر مالش کریں۔ روزانہ کھجور کھائیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے موٹاپا آتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ پر چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو بھگانا ہے تو ان سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگائیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناریل کا پانی معدے کو صاف کرتا ہے، داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو تو کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کا تیل استعمال کریں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جلد کو چمکانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کرو ورنہ معدہ کمزور ہوگا۔ آلو بخارا جلد کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو لکڑی کی کنگھی کا استعمال کرتے ہیں بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو گرمیوں میں دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو۔ اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جو نہانے کے لیے پانی میں لیموں نچوڑ کر نہائیں بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال باقاعدگی سے کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو وہ انسان جلدی دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو عورت خوبصورت دکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو نہار منہ دار چینی کا قہوہ پیئیں۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر گھیر لیتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگے تو آپ کو خون کی کمی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔